تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے تھی اس سے سب سے کم محبت کی جا رہی ہے، بلکہ نام کی محبت۔ اس کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گا تو بہت اچھی طرح سمجھ میں بات آ جائے گی۔ ایک ہے ضرورت، ایک ہے مقصد۔ بہت غور سے سنیے گا تو آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی انشاءاللہ۔ ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مقصد۔ اب میں سوال پوچھوں گا، آپ مجھے جواب دیجیے گا۔ دولت ضرورت ہے یا مقصد ہے؟ ضرورت ہے نا۔ کھانا ضرورت ہے یا مقصد ہے؟ اسی طریقے سے ہر چیز کے بارے میں آپ اگر دیکھیں تو دنیا کی ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں، ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا، ضرورت کو مقصد بنا لیا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ بس میرا مقصد یہ مال ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ میں منع نہیں کرتا، مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں دولت کمانے کو برا کہتا ہوں، لیکن اسے مقصد مت بناؤ۔ یہ ساری چیزیں جو مادی ہیں وہ ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن مقصد ہمارا یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تو اب قرآن سے پوچھئے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقصد بتایا وہ مقصد کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو مقصد خدا ہے اور اس کو پانا ہے، اور باقی چیزیں ہماری ضرورت ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے مقصد چیزوں کو بنا لیا اور خدا کو ضرورت کا بنا لیا۔ آپ کہیں گے خدا کو ضرورت، تو ہم اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہماری پریشانی بڑھ جاتی ہے، تو ضرورت ہم نے اللہ کو بنا لیا، جبکہ اللہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اب اللہ ہماری ضرورت بن گئی۔ وظیفہ اس وقت پڑھیں گے جب ضرورت پیش آ گئی، تنگی ہوئی تو مسجد بھی نظر آ گئی، مال نہیں ہے تو مسجد بھی نظر آ گئی، بیمار پڑ گئے تو اللہ یاد آ گیا۔ ہر مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے، لیکن اب ہو یہ گیا کہ اللہ ہماری ضرورت بن گیا اور مال اور دنیا کی چیزیں ہمارا مقصد بن گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سوچ کو کریکشن کرو۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ایک چیز کی کمی جو ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مادی چیزوں سے بہت زیادہ محبت کی اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت کی۔ لیکن اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ بالکل جان و دل سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو؟ بالکل بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں کہ کیا واقعی ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ تو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والا ہے وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اب محبت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے میلان کو۔ دل کسی کی طرف مائل ہو جائے اسی میلان کو محبت کہتے ہیں، اور محبت کی جگہ بھی دل ہی ہے۔ اب کون دیکھنے کے لیے جائے گا کہ دل کے اندر محبت ہے یا نہیں؟ کون دیکھنے کے لیے جائے گا؟ تو پھر فرمایا گیا کہ محبت کی کچھ علامتیں ہیں، ان علامتوں کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کس چیز کی محبت ہے۔ مثال کے طور پر آج
ہمارے دل و دماغ کے اندر دنیا کی محبت اتنی رچ بس گئی کہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو انہی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کون سی محفل ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور آدمی وہاں بیٹھتا ہو؟ کون سی محفل ہے جہاں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو اور بندہ وہاں بیٹھنا پسند کرتا ہو؟ سب سے کم اگر کہیں بیٹھنا انسان پسند کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے اندر بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ میں بہت آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جمعۃ المبارکہ میں جتنے بھی حضرات آتے ہیں، میں نے ہمیشہ دیکھا کہ اذان سے پہلے ہی الحمدللہ پورا فل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ بہت پہلے آ جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ 2 رکعت کے لیے آتے ہوں، پہلے سے آپ آ جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی محفل اگر ہو تو آپ دیکھیں گے وہاں آدمی کم نظر آئے گا، اور دنیا کا جہاں معاملہ ہے، جہاں بیٹھے رات بیٹھے دنیا کی بات، چوراہے پر بیٹھے دنیا کی بات، ادھر بیٹھے، بلکہ اب تو مسجد کے اندر بھی دنیا کی باتیں ہونے لگی، اور انہیں نہیں معلوم جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا اس کی نیکیوں کو اللہ اس طرح، یعنی یہ باتیں اس طریقے سے اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ جو لوگ دنیا مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، عرض کر رہا تھا دل کا میلان اگر کسی کی طرف ہو تو اس کو کہتے ہیں محبت، اس کی علامت ہے۔ فرمایا گیا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو ہم جہاں بھی بیٹھیں گے اللہ کا ذکر چھیڑ دیں گے۔ میرے رب کی شان یہ ہے، میرے رب کا کرم یہ ہے، میرے رب کی مہربانیاں یہ ہیں، میرے رب کا کیا کہنا، میں کچھ نہیں تھا اس نے بہت کچھ عطا فرمایا، اس کا ذکر کیا کرو۔ جب بھی بندہ کہیں بیٹھے گا یا کسی محفل میں ہوگا وہ اپنے رب کا ذکر چھیڑ دے گا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑ دے گا۔ اس لیے کہ محبت دل میں کتنی ہے اس کی علامت بتائی گئی کہ کوئی آدمی دل میں نہیں دیکھ سکتا لیکن علامتوں سے پہچان لیتا ہے کہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے۔ تو پہلی علامت یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ بے قراری کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں، اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوں یا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوں یا ایسی محفلوں کی تلاش میں ہوں جہاں پر اللہ عز و جل کا ذکر ہوتا ہو، یا کہیں بیٹھیں تو اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہمارے یہاں نہیں۔ تو پہلی علامت تو یہ بتائی گئی من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو اب یہ پہلی علامت اللہ کی محبت کی اپنی زندگی میں دیکھیں تو یہی علامت نظر نہیں آتی۔ اب جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں وہ رحمت کے فرشتے آ کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد انسان کو کتنا عظیم مرتبہ عطا کرتی ہے شاید انسان نہیں جانتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے جب میرا رب یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے جب میرا رب یاد کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے پتہ چلتا ہے تو کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو جب جب میں خدا کو یاد کرتا ہوں میرا مولا میرا تذکرہ فرما دیا کرتا ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی، یذکر اللہ کل حین، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ کیا یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہمارے پاس ہے؟ کتنا ذکر کرتے ہیں؟ ذرا اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم اپنے شب و روز کا جائزہ لیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم جب دعا کریں اللہ ہماری دعا کو فوراً قبول کر لے، لیکن کبھی ہم نے بھی دیکھا کہ اللہ کے فرمان کو ہم نے بھی فوراً قبول کر لیا؟ نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے ہم مہینوں لگاتے ہیں، کبھی سال ہا سال لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے فرمان پر عمل کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، تو ایک پیمانہ ہو گیا، ایک ہمارا تھرمامیٹر ہو گیا کہ ہمارے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے۔